والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مستشفہ میں دروس سورۃ فاتحہ کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور سابقہ درس میں ہم اس بات پہ بیان کر رہے تھے کہ سورۃ فاتحہ سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتے ہیں، اور اسی پر میں نے اپنے معروضات عرض کیے تھے کہ جیسے خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اخلاق میں تبدیلی ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے کہ وہ تلاوت کتاب سے، تعلیم کتاب و حکمت سے اور تزکیے سے ہماری اصلاح. تو اسلام اس بات کا قائل ہے کہ انسان کی اخلاق کی اصلاح ہو سکے. اب اس اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے بھی وہی 3 طریقے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہیں. تلاوت کتاب، قرآن پڑھے تو قرآن کی ایک اپنی برکت ہے، اللہ کا کلام ہے. جب آدمی پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آدمی اللہ سے ہم کلام ہوگا، اسی طرح جیسے حدیث مبارک ہم پڑھتے ہیں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں سنن ترمذی یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے صحیح، تو بعض علماء نے اسی لیے اس کے بارے میں لکھا کہ جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہو
گویا کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا نبی کا انہ یتکلم فی بیتہ، اللہ کا نبی گویا اس کے گھر میں موجود ہے اور بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر باب موجود ہے، ہر حکم موجود ہے۔ اسی لیے حضرت اکرمہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے قرآن پاک کے سمجھنے والے ہیں، تابعین میں سے ہیں، تو جب وہ تلاوت قرآن فرماتے تھے تو ان پہ خشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتی، اور جب ذرا سا بھی ہوش آتی تو کہتے ھذا کلام ربی، میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، میرا یہ مقام۔ لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا، گویا اللہ ہمیں خطاب کر رہے ہیں نا، اللہ فرما رہے ہیں، تو گویا اللہ کلام فرما رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تلاوت کتاب۔ اسی لیے لفظ دو استعمال ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بھی دونوں لفظ ہیں اور لغت عربیہ میں بھی دونوں لفظوں کا استعمال اغلب و اکثر ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے تلاوت، ایک ہوتا ہے قراءت۔ مثلا آپ کہیں گے قرأت، میں نے پڑھا، یا آپ کہیں گے تلوت، میں نے پڑھا ہے، لفظ دونوں کا معنی ایک ہے۔ تلاوت کا معنی بھی وہی ہے، پڑھنا، جیسے آپ کہتے ہیں جی میں ذرا کلام پاک کی تلاوت کر لوں، یا آپ کہتے ہیں جی کہ میں کلام پاک پڑھ لوں، تو لفظ قرات یا لفظ تلاوت دونوں کا معنی ایک ہے، پڑھنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ، جب ہم آپ پر پڑھیں فاتبع قرآنہ، بس آپ سنیں، اتباع کریں، سنتے رہیں، غور کریں، تو لفظ قرآن کو قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یقرؤون، تو ایک لفظ ہوتا ہے تلاوت، یتلون الکتاب، یا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ جب آپ کا وظیفہ کیا ہوگا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ لوگوں پہ میرے آیات کی تلاوت کریں، یعنی قرآن پڑھیں اور سنائیں۔ تو اب تلاوت اور قرات کا معنی تو وہی ہو گیا، پڑھنا، لیکن بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ ان دونوں حرفوں میں ایک بڑا لطیف فرق ہے۔ وہ لطیف فرق کیا ہے کہ مثلا لفظ قرات جو ہے عام ہے، آپ کہیں گے قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، قرأت الحدیث، میں نے حدیث پڑھی، قرأت الجریدہ، میں نے اخبار پڑھی، قرأت المجلدہ، میں نے میگزین پڑھا، تو عام۔ لیکن آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ تلوت الجریدہ تھا، میں نے جریدے کی اخبار کی تلاوت کی ہے، آپ یہ کبھی نہیں کہیں، آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے ایک میگزین کی آج تلاوت کی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ تلاوت کہتے ہیں اس چیز کا پڑھنا جس کے پڑھنے پر ثواب مرتب ہو، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ لفظ قرات تو عام ہے، قرآن پڑھیں گے ثواب ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز پڑھیں گے ثواب کے بجائے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غلط رسائل پڑھنے شروع کر دیں، غلط میگزین پڑھنے شروع کر دیں، آپ پلے بوائے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کسی منٹوں کے افسانے پڑھنے شروع کر دیں، تو اگر آپ ایسی باتیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں۔ تو اس لیے لفظ قرات عام ہو گیا، تلاوت خاص ہو گیا کہ تلاوت وہاں ہوگی جہاں اللہ کا قرآن تلاوت کر رہے ہیں، کیوں؟ پڑھنے میں ثواب ملے گا کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم لم تقل حرف، حضور نے فرمایا یہ نہ کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، کوئی 30 نیکیاں ہمیں مل گئی، تو یہ ہے تلاوت۔
حدیث کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پڑھنے میں ثواب ملے گا۔ تو ایک تو ہمارے اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تلاوت کتاب۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اور آپ بھی کوشش کیا کریں، اللہ آپ کو اور مجھے اور سب مسلمانوں کو توفیق دے۔ علماء کہتے ہیں کہ آدمی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لازماً قرآن کو دیکھ کے تلاوت کریں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا 2 سطر 4 سطر، چاہے آپ حافظ قرآن، آپ کو قرآن یاد ہے، آپ یاد پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ قرآن کے دیکھنے میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کے دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے۔ صرف قرآن کو دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے کعبے پہ نظر ڈالنے سے بھی رحمت ہوتی ہے، اور اپنے والدین کے چہرے کو ادب اور محبت سے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ایک ہوا تلاوت۔ اچھا، دوسرا اخلاق کیسے ٹھیک ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ قرآن کی تعلیم دیں۔ تو جب قرآن کی تعلیم دیں گے تو اب قرآن ہمیں بتائے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ قرآن ہمیں بتائے گا کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حدود اللہ ہے۔ تو اب قرآن کی جب تعلیم آئے گی تو پھر بھی ہمارے اخلاق کی سدھار ہوگا۔ والحکمت، حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی باتیں، لیکن مراد ہوتا ہے تعلیم سنت، کہ جب ہم حضور کی سنت پڑھیں گے، ہم حدیث مبارک پڑھیں گے، قولی ہو فعلی ہو، تو ہمیں ملے گا حضور پاک نے یہ عمل فرمایا، اس سے منع فرمایا، یہ عمل فرمایا، اس سے منع فرمایا، تو اس سے بھی ہمارے اخلاق کی اصلاح ہوگی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا اندر کو مانجنا، تزکیہ باطن کرنا، کہ جیسے ظاہر کی اصلاح ہو رہی ہے باطنی بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ اب وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک کے زمانے میں تو صرف سرکار دو عالم رحمت دو جہاں کے ہاتھ پہ آ کر ہاتھ دے کر مسلمان ہوتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی وہ اتنی نسبت اور اتنی نظر، اتنی فیض اثر تھی کہ بس فوراً تبدیلی آ جاتی تھی بندے کہ جو ڈاکو تھے، جو قاتل تھے، وہ رحماء بینہم کی تصویر بن گئی۔ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے وہ لوگ ان کی بیٹیوں کے رکھوالے بن گئے۔ جو ڈاکے مارنے پر فخر کرتے تھے وہ لوگوں کی مال کی حفاظت کرنے لگ گئے۔ ایک منٹ صرف گزرا، بس حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، کلمہ بڑا تبدیلی آ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو ہمارا دور حضور پاک سے دور ہوتے گئے، صحابہ کا دور آیا، خیر القرون کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، آج ہم 1400 سال پیچھے آ گئے۔ تو اب ہمارا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک جماعت علماء کہلاتی ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ صوفیاء کہلاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم علماء ہوں یا صوفیاء ہوں، صرف ان کے قائل ہیں جو قرآن و سنت کے متبع، تو وہ بھی ہمارے ایک قسم کے روحانی معالج ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارا علاج کرتے ہیں اور اس سے بھی ہماری اصلاح۔ جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کی کیفیات مرض کو دیکھنے کے بعد، اور ایک اچھا ڈاکٹر صرف بیماری نہیں دیکھتا، ایک اچھا ڈاکٹر بیماری کو بھی دیکھتا ہے، بیماری کے اسباب کو بھی دیکھتا ہے، پھر بیمار کو بھی دیکھتا ہے کہ بھی اس بیچارے کی حیثیت کیا، کمزوری، دوائی اتنا بیچاری لے بھی سکے گا، ڈوز بھی نہیں لے سکے گا، یہ برداشت بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ڈوز تقسیم ہوتی ہے کہ بھی یہ بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، 6 سال تک ہے، 6 سے 12 تک ہے، 12 سے اوپر والوں کے لیے ہے۔ تو کیوں وہ کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دوائی کی طاقت جو ہے اور آگے لینے والے کی عمر کا کیا تقاضا ہے۔
اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوائی تو ایک ہے، لیکن جب آپ بڑے کو دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ 500 کیپسول لے لیں. بچے کو جب آپ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں آپ تو وہ ایسا کریں نا، وہ جا کے سیرپ لیں بچوں والا، کیونکہ بچہ کیسے کیپسول کیا نکلے گا؟ 2 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ کیسے کیپسول لے گا؟ اس کے لیے الگ دوائی ہے. اسی طرح وہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں، ہمارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگان عظام ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمارے امراض روحانیہ کا علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن یہ جھوٹ بولنے کی بیماری میں مبتلا، یہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن نماز میں سستی کر رہا. ان کا پھر اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے کہ مجھے کسی دوست نے بتلایا، اور بتلانے والے بھی بڑے ذمہ دار آدمی تھے، حضرت میاں ظہیر الحق دین پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے اور بڑے علم والے اور فضل والے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں پہنچے. حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی کی بیٹی کے بیٹے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ جو گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے لیکن موحد، بڑے توحید پہ چلنے والے لوگ، صحیح العقیدہ لوگ تھے، بڑے پیر تھے لیکن صحیح العقیدہ. تو وہ جناب انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور ہیں، ہم نے بھی نام سنا ہے، زیادہ تو ہم نے بھی نہیں تھی، ان کو 2 یا پتہ نہیں 3 مسواک بھیجے ہدیہ. تو جو آدمی جا رہا اس نے کہا کہ جی میں اس زمانے میں ہندوستان ایک تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، اس نے کہا جی میں سہارنپور جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی کو میرا ہدیہ پیش کیا. 2 مسواک تھے یا 3 لکڑی کے، 1 مسواک عام مسواک. وہ لینے والا بھی کہنے لگا کہ میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی یہ حضرت تھانوی اتنا اونچا آدمی ہے اور اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے، حضرت نے کوئی ہدیہ ہی بیچنا تھا تو کوئی چیز بھیجتے. اب یہ 3 مسواک، ان کو وہاں مسواک نہیں ملتا ہوگا سہارنپور میں. لیکن اب حضرت کی بات تھی، میں نے رکھ لیا، لے گیا، چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ جا کے میں نے حضرت تھانوی کو پیش کیا تو حضرت تھانوی بڑے خوش ہوئے اور بڑے ہی دعائیں دی، اور اس کے بعد اپنے صاحب و صاحبین سے، ساتھیوں سے، حاضرین سے فرمایا کہ بھائی جانتے ہو کہ خلیفہ صاحب نے مجھے مسواک کیوں بھیجے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ فقیر سے کچھ دنوں سے مستحبات میں کوتاہی ہو رہی تھی، تو حضرت نے تنبیہ فرمائی کہ مستحبات کا خیال کرو، مستحبات میں چھوڑے کرو. تو کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر مستحبات چھوڑو گے تو نوافل سے اللہ محروم کر دے گا، اور جب نوافل میں کوتاہی کرو گے تو اللہ سنتوں سے محروم کر دے گا، اور جب سنتوں سے کوتاہی کرو گے تو نتیجہ ایک نکلے گا کہ آپ فرض سے بھی محروم ہو جائیں گے. آج کل ہمارے بعض نوجوان ہیں نا جی جو ہر مسئلہ خود سمجھتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہی زور لگائیں گے جو یار کیا نفل پڑھنی ہے، کیا بات نفل کی ضرورت کیا ہے، نفل 2 رکعت پڑھ لو بیٹھ کے خلاص السلام علیکم. اچھا مسجد میں آپ نے جب 2 رکعت پڑھ لی ہے تو اب کیا ہے، ظہر کی ادا ہو جائے، مزید سنتیں پڑھنے کیا تو 2 رکعت آپ نے پڑھ لی. تو یعنی وہ کم کرنے پر آپ کو آہستہ آہستہ لگائیں گے. پہلے آپ کو سنت سے انشاءاللہ محروم کریں گے، اس کے بعد اللہ کی رحمت سے باقی معاملہ رہے گا. کیا جب آدمی من ترک الآداب حرم عن النوافل فمن ترک النوافل حرم عن السنت فمن ترک السنت حرم عن الفرائض. ایسا ایسا محروم ہوتا جائے. اب جو دوسرے حضرات ہیں وہ کہے گا نہیں بابا مسجد میں داخل ہوئے ہو، ابھی اذان نہیں ہوئی، وقت ہے، تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں تاکہ 2 رکعت آپ کو مل گئی. اچھا اب اذان ہو گئی ہے تو بھائی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیں تو آپ کو 4 رکعت اور مل گئی. اب آپ فرض پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھ، اور یار آخر میں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں.
کیوں جتنی نوافل زیادہ ہوں گی تو جو ہمارے فرائض یا سنن میں کوتاہیاں ہیں وہ ان سے پوری ہو جائیں گی. اور اگر ہم یہ سب کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ پورا کس چیز سے کریں گے؟ یہ ایک اچھی کا نام اصل میں وہ تفقہ ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں عبادت کا تعلق ہوگا، نوافل کا تعلق ہوگا، فضائل کا تعلق ہوگا، وہاں وہ کثرت پہ زور دیں گے. اور جہاں حلال و حرام کا مسئلہ آئے گا وہاں وہ قلت پہ زور دیں گے. یہ تفقہ ہوتا ہے فقہ کا. مثلا اب کوئی آدمی 8 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا اور نہ کرنا چاہیے. لیکن جب 8 رکعت تراویح پڑھی ہے تو جن حدیثوں میں 11 رکعت والی حدیث موجود ہے، 13 والی حدیث موجود ہے، 20 والی موجود ہے، اجماع صحابہ بھی اس کا موجود ہے، وہ تو گئے نا. باقی 8 پہ تو عمل ہو گیا، لیکن 11 والی پر عمل کون کرے گا؟ 13 والی پر عمل کون کرے گا؟ اچھا 20 والی پہ عمل. اچھا جب آپ نے 20 پہ عمل کر دیا تو یہ 13 والی پہ بھی ہو گیا، 12 والی پہ بھی ہو گیا، 11 والی پہ بھی ہو گیا، 9 والی پہ بھی ہو گیا، 7 والی پہ بھی ہو گیا، 8 والی پہ بھی ہو گیا. تمام احادیث پہ عمل ہو گیا. اچھا پھر رمضان کا مہینہ جو ہے ویسے بھی تو کمانے کے لیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. تو اب جو زیادتی جہاں مطلوب ہے وہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ بابا 1 منٹ کے لیے اگر قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے تھے وہ حق ہے، تو جن لوگوں نے 20 پڑھی ہے تو باقی نمازیں اللہ ان کی ضائع کر دے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اچھا اگر فیصلہ ہوا قیامت میں کہ یہ جہاد جو ہے صحابہ کا اجماع والا حق تھا 20 رکعت والا، تو جیسے 8 پڑھی ہیں باقی رکعتیں کہاں سے لائے گا؟ جس کی زیادہ ہو گئی اس کو تو کام آ جائیں گی نا، لیکن اصل سے کم پڑ گئی تو کہاں سے لائی جائیں گی؟ اس لیے یہ ہوتا ہے تفقہ ائمہ کا. تو اب یہ تزکیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ان بزرگوں کو اب یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اپنے حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ یار آج مجھے استاد نے مسواک بھیجا ہے، اس میں علم غیب نہیں ہوتا. حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اچ شریف ہمارے علاقے کے قریب ایک جگہ ہے اور بڑی تاریخی مقام ہے جہاں بہت اولیاء اللہ کا اجتماع رہا ہے. اسی طرح ملتان ہے.